السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سورج گرہن اور چاند گرہن سے متعلق کافی سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ خلاصے کے طور پہ اتنا عرض کرنا ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا يخسفان بموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتموه فافزعوا للصلاة۔ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ کسی کی موت پر بھی یا کسی کی پیدا ہونے پر بھی انہیں گرہن نہیں لگتا ہے۔ جب تم کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف آگے بڑھو۔ اللہ نے جو سورج بنایا ہے اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک یہ چلتا ہی رہے گا۔ اسی لیے سائنسدانوں کی بھی تحقیق ہے کہ زمین بھی گھوم رہی ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، ہر چیز اپنی رفتار سے چل رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج بھی اپنی رفتار سے چل رہا ہے، اس کی ایک منزل ہے جو اللہ نے طے کر کے رکھی ہے۔ یہ سورج زمین سے کافی لاکھوں کلومیٹر دور ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر آنے میں فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ جب فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے تو زمین تک اس کی روشنی پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ اگر سورج کسی وجہ سے بے نور ہو جائے تو بھی زمین پر 8 منٹ تک روشنی باقی رہے گی۔ چونکہ سورج سے روشنی نکل کر 8 منٹ ہو چکے ہیں، وہ 8 منٹ کی روشنی زمین پر باقی رہ سکتی ہے۔ اور اللہ نے موجودہ سورج جو بنایا وہ اتنا بڑا سورج ہے کہ 11,20,000 زمینیں جہاں پر ہم بستے ہیں، ایک زمین ہے جس پر لاکھوں انسان، سوں کی ندیاں، سمندر، پہاڑ، انسان، درخت سب بستے ہیں۔ اس طرح کے 11,20,000 زمینیں ایک سورج میں سما سکتی ہیں، اور اس طرح کے ایک سورج سے 10 بڑے بڑے سیارے اللہ نے بنائے ہیں، جس میں تقریباً موجودہ سورج کی طرح 300 سے زائد سورج اس میں سما سکتے ہیں۔ بعض اتنے بڑے سیارے اللہ نے بنائے ہیں کہ اس کا ایک چکر مکمل ہونے میں 10 لاکھ سال لگ جاتے ہیں۔ سورج اللہ کی قدرت سے روشنی حاصل کرتا ہے اور پھر زمین کو بھی روشنی دیتا ہے، چاند کو بھی روشنی دیتا ہے۔ چاند میں اور زمین میں فی نفسی کوئی روشنی نہیں ہے، اسی واسطے رات ہوتے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو زمین کو بھی روشنی سورج سے ملتی ہے، چاند کو بھی روشنی سورج سے ملتی ہے۔ جب کبھی سورج اور زمین کے درمیان چاند آڑ آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے سورج گرہن ہو گیا، کیونکہ سورج کی روشنی اب زمین پر نہیں پڑ رہی ہے، تو اسے سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں، سورج، چاند، زمین، گھومتے گھومتے چاند کبھی سورج اور زمین کے درمیان آڑ آ جاتا ہے، تو چونکہ چاند میں بھی روشنی نہیں ہے اور سورج کی روشنی زمین پر پڑنے کے لیے چاند درمیان میں آڑ آ گیا، جب چاند کی وجہ سے سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے اور چاند کی ذمہ داری چونکہ رات میں نکلنے کی ہے، تو اس وجہ سے چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عقیدہ یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے جب کوئی لڑکا ایسا پیدا ہو جو آگے چل کے بادشاہ بننے والا ہے، یا بہت بڑا حکمران بننے والا ہے، یا بہت بڑا ظالم بننے والا ہے، یا بہت بڑا نیک عادل شخص بننے والا ہے، تو اس کے پیدا ہونے پر لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ اور ایسے کوئی بڑا شخص انتقال ہو جاتا تو بھی لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سورج گرہن اس کی موت پر ماتم مناتا ہے،
چاند اس کی موت پر ماتم مناتا ہے، اس واسطے اسے سورج گرہن یا چاند گرہن کہا جاتا تھا۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسی طرح کی گفتگو کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال پر سورج نے ماتم منایا اور سورج گرہن ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں، لا یخسفان بموت احد ولا لحیاتی، کسی کی موت پر اور کسی کے پیدا ہونے پر یہ گرہن نہیں ہوتے ہیں، جب کبھی ایسا ہو تو تم نماز کی طرف توجہ دو۔ اس میں تنبیہ کی گئی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں بتایا گیا کہ جب سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، خوب توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، ذکر کی کثرت کرو، صدقے کا اہتمام کرو، نماز کی طرف توجہ دو۔ 5-7 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ہندوستان کے بہت پرانے غیر مسلم برادران وطن کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے مذہب میں چونکہ آواگمن کا عقیدہ ہے کہ ایک انسان 7 مرتبہ جنم لے سکتا ہے، تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج اور چاند پہلے زمانے میں یہ بھی ایک عام انسانوں کی طرح انسان تھے۔ اتفاق سے جب وہ انسان تھے تو انہیں پیسے کی ضرورت پڑی اور پیسہ انہیں کہیں نہیں ملا، تو انہوں نے کسی چمبھار اور کسی دلت اور کسی نیچی ذات کمہار کے پاس انہوں نے قرضہ لیا اور وہ قرضہ ادا نہیں کر سکے۔ بڑے اچھے انسان تھے وہ جب دنیا میں تھے، لیکن قرضے کی وجہ سے پھنس گئے اور قرضہ ادا کیے بغیر وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو دوسرے جنم میں اللہ نے، یعنی ان کی زبان اور ان کے عقیدے کے حساب سے، ان کے رب نے ان اچھے انسانوں کو دوسرے جنم میں چاند اور سورج بنا کر پیدا کیا، اور جب دوسرا جنم انہیں ملا لیکن پرانا قرضہ ان کے ذمہ باقی تھا، اس قرضے کی سزا میں کبھی کبھار ان پر گرہن لگ جاتا ہے اور ان کی روشنی چھین لی جاتی ہے۔ یہ اس قرضے کی سزا ہے۔ اسی واسطے جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے تو غیر مسلموں میں نیچی ذات کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خاص طور سے بھیک مانگنے نکلتے ہیں، اور ان کی صدا یہی ہوتی ہے کہ سورج مہاراج کا قرض چکاؤ، سورج مہاراج کا قرض چکاؤ۔ جیسے کوئی شخص بھیک مانگتے ہوئے کہتا اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، ان کی صدا ہوتی ہے سورج مہاراج کا قرض چکاؤ۔ اور خاص طور سے غیر مسلم بھائی بھی انہی لوگوں کو تلاش کر کر کے صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں کہ انہی کے قرضے کی وجہ سے آج سورج کو گرہن لگا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ مسلمان اس سلسلے میں جو غلط خیالات رکھتے ہیں کہ سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے تو کوئی حاملہ عورت باہر نہیں نکلنا چاہیے، یا کوئی بھی شخص باہر نہیں آنا چاہیے، اور پھر چاقو استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاقو استعمال کریں گے تو عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہونٹ کٹا پیدا ہوگا، یا عورت باہر نکلے گی تو بچہ دیوانہ پیدا ہو سکتا ہے، یا لنگڑا لولا پیدا ہو سکتا ہے، لال کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا کھڑکیاں دروازے سب بند رکھنا چاہیے، یا رات کے وقت کوئی بھی سامان وغیرہ پکانا نہیں چاہیے، جھاڑو دینا نہیں چاہیے۔ بہت عجیب عجیب عقیدے رکھتے ہیں۔ سوئی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاقو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ چاقو باہر ہے، وہ بچے کے پیٹ میں جا کے کاٹ کے آ جائے گی اور ہونٹ کٹ جائے گا۔ کیسا احمقانہ عقیدہ ہے۔ اور اس رات میں خاص طور سے جو جادو جنات کرنے والے ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات جلدی ہوتے ہیں، تو جن لوگوں پہ جادو کرانا ہو، جادو کا اثر پیدا کرنا ہو، اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جادو کروانے لگتے ہیں۔ یہ سب چیزیں شریعت کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن ہونے سے کوئی کسی حاملہ عورت پر یا کسی بچے پر، کسی عورت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کھڑکیاں بھی کھلی رکھی جا سکتی ہیں، البتہ بند کر رہے ہوں مچھر آ جائیں گے اس واسطے بند کر رہے ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سردی لگ رہی ہو اس واسطے بند کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کھڑکیاں کھلی رہنے سے سورج کا کچھ غلط اثر ہوگا، چاند کا کچھ غلط اثر ہوگا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سورج طلوع ہو کر بھی بے نور ہے
چاند طلوع ہو کر بھی بے نور ہے، آج اس کی روشنی چھین لی گئی ہے، ایسے ہی ایک دن ایسا آئے گا کہ کل اس سورج کو ہی چھین لیا جائے گا، جدھر سے اسے نکلنا ہے ادھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، کل ایک دن ایسا ہوگا کہ اسے مغرب سے طلوع کیا جائے گا۔ آج جس طرح اس کو بے نور کیا جا رہا ہے، کل اس طرح اس کی جگہ بھی بدلی جا سکتی ہے اور قیامت طلوع کی جا سکتی ہے اور قیامت برپا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے کسی حاملہ عورت پر، کسی بچے پر، کسی مرد اور انسان پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے اپنے طرف سے گھڑا ہوا غلط عقیدہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف، صدقہ خیرات کی طرف، نماز کی طرف، توبہ استغفار کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس طرح من گھڑت عقیدوں کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ جادو کرانا کفر اور شرک ہے۔ جادو کرانے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ نہ کرنے کی اجازت ہے، نہ کروانے کی اجازت ہے۔ جو سفلی عملیات کرتے ہیں وہ لوگ ان دنوں میں خاص طور سے زبردست عملیات میں لگ جاتے ہیں، زبردست جادو منتر میں لگ جاتے ہیں۔ چند پیسوں کی خاطر وہ اپنے ایمان کا سودا کر کے جہنم خرید لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی عقیدہ نصیب فرمائے اور اس طرح کے غلط عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔